بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى عترة محمد وعلى سائر الأنبياء والرسل كلما ذكرهم الذاكرون وغفل عن ذکرهم الغافلون. معزز سامعین کرام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کہ محمد ابن عبداللہ القرشی الہاشمی المکی المدنی ہیں، ان کے ساتھ حسن خلق کا سب سے بڑا ادب جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی رسالت کو تسلیم کیا جائے، ان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے رسول کے طور پہ تسلیم کیا جائے اور ان کی رسالت کو مانا جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلا اور بڑا ادب ہے۔ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا کسی بھی طریقے سے، وہ اللہ کے رسول کے ساتھ بھی بد اخلاق ہے اور اللہ کے ساتھ بھی بد اخلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں فرمایا ہے، قل یا ایھا الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے ہوں اور تم سب کے لیے رسول ہوں، بلا استثناء، کسی مخصوص علاقہ کے لیے نہیں، خاندان کے لیے نہیں، پوری بشریت کے لیے میں رسول ہوں جو قیامت تک آنے والی ہے۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرتو، مجھے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، ان اقاتل الناس، کہ میں لوگوں کے ساتھ لڑائی کروں، جنگ کروں، قتال کروں، حتی یشہدو، یہاں تک کہ وہ یہ گواہی دیں، وہ شہادت دیں، مان لیں، اللہ الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ رب العالمین کے رسول ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ وضاحت فرما دی۔ تو بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون رسول؟ محمد۔ کون محمد؟ محمد ابن عبداللہ القرشی الہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی رسالت کو تسلیم کرنے کی بات ہے، ان کے ساتھ یہ ادب ہے۔ تو اس رسالت کو تسلیم کرنا اور دل سے گواہی دینا، عملی طور پہ اس پہ عمل کرنا، یہ سب سے بڑا ادب ہے، سب سے بڑا حسن خلق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ ایک حدیث، اس کو سماعت فرمائیں، بڑی اہم حدیث ہے۔ فضالۃ ابن عبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اور صحیح ابن حبان کی یہ 208 نمبر حدیث ہے، دوسری کتب میں بھی ہے، صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، آپ نے فرمایا، اللہم من آمن بک، اے اللہ جو تجھ پہ ایمان لے آیا، وشہد انی رسولک، اور اس نے یہ دل سے گواہی دی، تسلیم کیا کہ میں تیرا رسول ہوں۔ اللہ پہ ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان، جس نے یہ گواہی دی اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں اس کے لیے جو ہے وہ کی ہے۔ ایک دعا تو یہ ہے، فحبب الیہ لقاءک، کہ اے اللہ
میری یہ دعا ہے کہ جو یہ گواہی دیتا ہے مجھے تیرا رسول مانتا ہے، تجھے اپنا رب اور الہ مانتا ہے، حبب الیہ لقاءک، اللہ تو اپنی ملاقات کی محبت اس کے دل میں ڈال دے۔ بھائیو یہ بہت بڑی دعا ہے، یہ اس کو معمولی نہ سمجھے، یہ بڑی گہری دعا ہے۔ فحبب الیہ لقاءک، یہی تو انسان کی، یہی تو اخیر تو یہی ہے کہ انسان نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ کس حالت میں جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی شکل میں کہ بندہ اللہ سے محبت کر رہا ہے، اللہ بندے سے محبت کر رہا ہے، یا کہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ سے محبت بھی کرنا ہے اور اللہ کا جو ہے نا وہ غضب اس پہ جو ہے وہ لازم ہے۔ کس صورت میں جانا ہے اللہ کے پاس؟ بہت بڑی دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، اور اس دعا کو اپنے دل میں بٹھاؤ۔ اور یہ بھی من جملہ شرعی معاملات میں سے ایک بڑا اہم معاملہ ہے جو کرنے والا ہے، کہ اللہ سے محبت کی جائے اور اس کی محبت طلب کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے، اللہم انی اسألک حبک، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک والی الجنہ۔ تو یہ دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ وسہل علیہ قضاءک، اگر یہ دوسری دعا یہ فرمائی کہ یا اللہ اس پہ تو اپنے فیصلے دنیا کے معاملات کے ہوں یا آخرت کے معاملات کے ہوں، ان کو بڑا آسان جو ہے وہ کر دے، اس پہ سختی نہیں کرنا۔ تیسری دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَأَقْلِلْ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا، اور اس بندے کے لیے جو تیری الوہیت اور ربوبیت کی شہادت دیتا ہے اور میری رسالت کی شہادت دیتا ہے، اقلل لہ من الدنیا، اس کی جو دنیا ہے یہ کم کر دے۔ یہ تین دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، جو ان کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے، شہادت دیتا ہے۔ اور جو نہیں دیتا ہے اس کے لیے تین اس کے برعکس جو ہے نا وہ بد دعائیں ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَشْهَدْ أَنِّي رَسُولُكَ، اور جو مجھے تیرا رسول نہیں مانتا، فَلَا تُحَبِّبْ إِلَيْهِ لِقَاءَكَ، تو اللہ تو اپنی ملاقات کی محبت اس کے دل میں نہ ڈالنا۔ اور کیسے محبت جو ہے وہ ڈالے گا کہ وہ اللہ کا بھی کے ساتھ بھی کفر کر رہا ہے اور رسول اللہ کے ساتھ بھی کفر کر رہا ہے۔ وَلَا تُسَهِّلْ عَلَيْهِ قَضَاءَكَ، اور اے اللہ رب العالمین تو اس پہ دنیا اور آخرت کے سارے معاملے ان کو سخت کر دے۔ اللہ اکبر۔ وَأَكْثِرْ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا اس کے لیے زیادہ کر دے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو اللہ پہ ایمان لے آیا، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی اس نے دی، تو اس کے لیے یہ دعا ہے، اور جس نے نہیں دی اس کے لیے یہ بد دعا ہے۔ تو بھائیو اس دعا پہ ذرا غور کیجئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان کو درست کیجئے۔ آگے جو ہے وہ مزید تفصیلات آئیں گی کہ یہ رسالت پہ ایمان اور شہادت جو ہے یہ درست کیسے ہوگی، منافقانہ کیسے ہوگی، اور مومنانہ جو ہے وہ کیسے ہوگی، آگے تفصیلیں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ تو سر دست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس پہ ایمان رکھنا، گواہی دینا، یہ سب سے پہلا ادب ہے، باقی سارے آداب اس کے بعد ہے۔ تو یہاں پہ ایک مسئلہ تھوڑا سا وضاحت ہو جائے کہ یہ جو ایمان لے آیا اس کے لیے دعا کر دی اقلل لہ من الدنیا، اس کے لیے دنیا جو ہے وہ تھوڑی کر دے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بھائی اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا نا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ جو ہے وہ کھلا رزق جو ہے وہ لوگوں کو دے دے تو سارے باغی ہو جائیں، لیکن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ، تو اللہ جو ہے وہ ضرورت کے مطابق رزق جو ہے وہ دیتا رہتا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں دعا جو ہے وہ فرمائی اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، تو کفاف کے بھی الفاظ ہیں کہ اتنا کہ جس میں گزارا اچھا چلتا رہے، کوئی محتاجی نہ ہو، کہیں بھیک نہ مانگنی پڑے، کوئی مجبوریاں ایسی نہ بن جائیں کہ جو اتنا غافل کر دیں کہ آدمی جو ہے وہ ایمانی داؤ پہ لگ جائے، یہ نہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہی مزید وضاحت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
جیسے یہ ابن حبان کی 3329 نمبر روایت ہے، صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 2 فرشتے آتے ہیں جو دعا کرتے ہیں۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہوتی ہے ان کی کہ ہلموا الی ربکم، اے لوگو اپنے اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اپنے اللہ کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جاؤ۔ آگے کیا فرمایا کہتے ہیں ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، تھوڑا ہو کافی ہو، یعنی اسے ساری ضرورتیں بات تم پوری ہوتی ہیں، گھر کی بھی، اخراجات کی بھی، مزید بھی جو ہے وہ سفر کی سہولیات وغیرہ پوری ہوتی ہوں۔ یہ بہتر ہے ایسے کہ بہت زیادہ مال جو ہے وہ مل جائے اور اللہ کہ وہ اللہ رب العالمین سے بھی غافل کر دے، دین سے بھی جو ہے وہ غافل کر دے۔ تو یہاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقل اللہ من الدنیا کی جو دعا فرمائی ہے تو وہ اس کا معنی قلت کا یہ معنی ہے کہ اتنی ہے کہ جیسے بہترین گزارا چل رہا ہے، لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں کہ سنبھالتے ہی وہ مر جائے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جن کو بڑی دنیا کی ہوس اور لالچ ہوتی ہے، وہ بیچارے کٹھی کرتے کرتے جو ہے نا وہ فنا ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کو سنبھالتے جو ہے وہ اللہ سے بھی دور، دین سے بھی دور۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلا ادب جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی رسالت کو تسلیم کیا جائے۔ ان کی رسالت کو تسلیم کریں گے، گواہی دیں گے، تو یہ دعائیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کا مصداق بنائے۔